بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کی برکتیں کے کچھ حصے بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، ہر نیک کام جائز کام کرنے سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف ابتدا میں پڑھنی چاہیے۔ کھانا بھی ایک نیک کام ہے اگر اس کے اندر اچھی نیتیں کر لی جائیں۔ اچھی نیتیں کیا ہیں؟ اچھی نیتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھاؤں گا، دین کے پھیلانے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا، اسی طرح اللہ کی عبادت کے اندر تقویت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا، اسی طرح اور بھی نیک کام کرنے کے لیے، اس پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا، والدین کی خدمت کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا، یا اسی طرح جہاد کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا، اسی طرح اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں۔ اس کی نیتیں کر لینے سے یہ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے باعث عبادت بن جائے گا، برکت بن جائے گا۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کی ہم نے ابتدا کی تو یاد رکھیے اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھنی چاہیے، ہر لقمے پر، کیونکہ ہر لقمہ اس کا عبادت بن جائے گا، ہر لقمہ اس کے جو ہے نا اس کا ایک ذریعہ ثواب بن جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ اگر کوئی ساتھ میں دوسرے بھی بیٹھے ہوں تو وہ بھی سن لیں اور انہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھنا اس وقت یاد آ جائے۔ امام مسلم حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں بندے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ جب شیطان شریک ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے اس میں برکت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھا، کھانا کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا تھا، کبھی ادھر سے کبھی تھال کے دوسری طرف۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور برتن کے ایک جانب سے کھانا کھاؤ جو ہمارے آگے والا حصہ ہے، اچھا اس میں سے کھانا کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ اور سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے نہ دیکھی، پھر آخر میں اس کھانے میں بے برکتی دیکھی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، کہ پہلے تو کھانے کے اندر بہت برکت تھی اور پھر بے برکتی ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب کھانا کھا رہے تھے، سب نے کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا تھا، پھر آخر میں ایک شخص آیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف نہیں پڑھا اور اس کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ جب شیطان شریک ہو گیا تو اس کھانے سے برکت اٹھ گئی، ختم ہو گئی اور وہ کھانا بے برکت ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائی محترم ناظرین کرام، اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بندہ بھول بھی جائے تو بیچ میں یاد آ جائے تو پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، اور گائی ہوئی وہ برکت انشاءاللہ عز و جل اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے وہ دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اسی طرح ابو داؤد نے حضرت سیدنا امیہ بن فاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا تو صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، اس نے وہ ایک لقمہ اٹھایا اور بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اسے دیکھا اور تبسم فرمایا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبسم فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا کھا رہا تھا اور اس کے کھانے میں شیطان بھی شریک تھا، بے برکتی تھی، لیکن آخر میں اس نے بسم اللہ اولی و آخری پڑھا تو اس کی کھانے کی گائی ہوئی برکت واپس اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یا بسم اللہ اولی و آخری پڑھنے سے وہ دوبارہ لوٹ کے آ گئی ہے. اور جو شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، اس کے بسم اللہ اولی و آخری پڑھنے سے اس نے وہ کھانا اگل دیا، یعنی وہ بے برکتی ختم ہو گئی اور برکت واپس لوٹ کے آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہر نیک کام کرنے سے، اور خاص کر آج کل چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے سحری اور افطاری کا وقت ہو سکتا ہے، خاص کر افطاری کے اندر ہم اتنی جلدی کریں کہ اس وقت ہم افطار کرنے کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں. تو محترم ناظرین کرام اس کے لیے توجہ فرمائیں تاکہ ہمارا کھانا باعث برکت بن جائے اور ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ایک معمول بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.